بڑا ہی ایک عجیب و غریب اور ظالمانہ طریقے سے ایک قتل کی واردات ہوئی. وہ کیا تفصیلات ہیں, کس طرح سے اطلاع ملی, کیسے تفتیش کا آغاز کیا اور ہوا کیا؟ یہ دردناک کے ساتھ ساتھ یہ سبق موز بھی ہے. یہ سمک موز بھی ایشو یہ ہے کہ 15 کی کال چلی 11 مارچ کو کہ گھر سے اسمیل آ رہی ہے اور موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر ڈیڈ باڈی ہے. ہم وہاں پہ گئے, جا کے جب گیٹ توڑا اندر دیکھا تو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی مقتول کی, اور وہ اتنی ظالمانہ طریقے سے پڑی ہوئی تھی کہ ڈیڈ باڈی تو تھی تو اس کی جسم کے اعضاء کاٹ کے اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے. فوری طور پہ ہمارے ذہن میں دو چیزیں آئیں کہ یہ یا تو مرڈر فار آنر کلنگ ہو سکتا ہے یا پھر یہ کوئی اینیمیٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسے ظالمانہ طریقے سے دو ہی وجوہات ہوتی ہیں, یا غیرت کے نام پر یا دشمنی کے نام. ٹھیک ہے. فوری طور پہ ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس یوز کی, پی ایف ایس سی کی ٹیمیں منگوا لیں, اپنی کرائم سین کی ٹیمیں منگوا لیں, جیو فینسنگ کے ایکسپرٹس منگوا لیے. صحیح. فوری ہم نے ماڈرن ٹیکنیک سٹارٹ کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارا روایتی طریقہ ہے انفارمرز کا وہ ڈپیوٹ کر دیے تاکہ پتہ چل سکے, کیونکہ یہ بالکل بلائنڈ, کلو لیس اور بلنٹ قسم کا مرڈر تھا. کوئی اس کا کلو نہیں مل رہا تھا, کیونکہ یہ بندہ یہاں پہ اکیلا رہتا تھا, کوئی اس کے عزیز و کار بدر نہیں رہتے تھے, کوئی بھی اس کی لیڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جب ہماری انفارمرز وہاں پہ گھومے پھرے تو پتہ چلا کہ کوئی ایک لڑکی 8-9 دن سے اس کے پاس رہ رہی تھی, جس سے ہمیں ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آنر کلنگ ہو. اس لڑکی کا پتہ کیا, کسی کو اس لڑکی کے متعلق نہیں پتا تھا. اچھا, یہ پتہ لگا کہ رہ رہی تھی لڑکی, رہ رہی تھی وہ بھی وہاں کے لوگوں کی وجہ سے. اور یہ جو شخص تھا جو مقتول تھا رشید, یہ اس کی فیملی رہتی تھی یہاں پر؟ یہ اکیلا ہی رہتا تھا, اس کی فیملی نہیں تھی, شادی شدہ نہیں تھا, اور اکیلا ادھر رہتا. ملازمت کرتا تھا کسی کی؟ ملازمت کرتا تھا, یہ کیئر ٹیکر تھا اس گھر کا جہاں پہ یہ رہ رہا. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہمیں صرف ایک چھوٹا سا یہ لیڈ ملی کہ اس لڑکی نے کسی کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کرائے پہ رہتے ہیں میر فیروزپور روڈ پہ. صحیح. اور اس کے قریب, اسے گاؤں کے نام کا نہیں پتا تھا, اس کے قریب ایک پرانا سکھوں کا مکان ہے. ہم نے فوری طور پہ اپنی ٹیم جو ہے کانسٹیٹیوٹ کی, ٹیم کو ڈسپیچ کیا, خود میں اس کو لیڈ کرتا ہوا ہم لوگ میر فیروزپور روڈ پہ چڑھ گئے. سب سے پہلے پکی حویلی آتا ہے, وہاں پہ ہے سکھوں کے زمانے کے, انہیں ہم نے ٹوٹل سرچ کیا, ارد گرد دیکھا, کوئی ایسی چیز نہ نکلی. آگے گیا تو ایک گاؤں آتا ہے نبی بخش, وہاں پہ ہیں, اس کو ہم نے ٹوٹلی سرچ کیا جیسے مردم شماری کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور گئے, کوئی 100-125 کے قریب گھر ہم نے چیک کیے. وہاں سے ہمیں پتہ چلا ایک جنرل سٹور سے کہ جس نین نقش کی آپ لڑکی کا کہہ رہے ہیں وہ کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے یہاں پہ رہتی تھی, اور وہ جو کرائے پہ رہتی تھی وہ گھر ہے گندے نالے کے اوپر. ہم لوگ اس طرف گئے, پتہ کیا تو جو مالک مکان تھا اس نے ہاں اس طرح کے رہتے تھے. ہم نے ان کا کرایہ داری کا جو فارم وہ چیک کیا. جب فارم چیک کیا تو اس میں سے ہمیں آئی ڈی کارڈ نمبر مل گیا. اس آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل گیا کہ اس کے میاں کا کیا نام تھا, اس بی بی کا کیا نام تھا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ سامنے جو باسفا ٹیکسٹائل ہے وہاں پہ اس کا میاں کام کرتا تھا. صحیح. وہاں پہ گئے, وہاں سے آئی ڈی کارڈ لیا. ہم نے اس کی آئی ڈی کارڈ میں جتنی سمیں تھیں وہ چیک کی. مین وائل ہمارا جو جیو فینسنگ کا جو کرائٹیریا چل رہا تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس میں جو اس وقت کی جو ایکٹیو نمبرز تھے وہ ہمارے پاس آ چکے تھے. وہ جو اس کے نمبرز تھے ان کی لوکیشن ادھر آ گئی ہمارے جائے وقوع پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی سی ڈی آر نکالی تو جو اس کی سی ڈی آر تھی اس میں بھی اس کی لوکیشن اسی جگہ پہ آ گئی. اچھا. جس سے ہمارا جو شک تھا وہ پک میں ہو گیا, وہ یقین میں بدل گیا, یہی بندہ ہے. یہ صحیح. اچھا, اس کے بعد کس طرح سے آپ نے تیاری کی, کس طرح سے سرچ کیا, مطلب لوکیشنز کی مدد سے ہی پتہ لگا کہ آپ کو ملزم کہاں پہ؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ملزم بیسیکلی تھے ضلع بہاول نگر, تحصیل ہرون آباد کا گاؤں مدرسہ, وہاں کے. وہ یہاں سے کوچ کر گئے, چلے گئے یہاں سے. یہاں پہ ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا. ہم نے اپنی ایک ٹیم ڈسپیچ کی جو 6-7 دن مدرسہ گاؤں میں رہی. وہاں پہ انہوں نے انفارمرز ڈپیوٹ کیے. 6-7 دن کی محنت کے بعد ہم ان تک پہنچ گئے اور ان کو ریسٹ کر کے لے آئے. جب ریسٹ کر کے لائے تو پھر ساری کہانی کھل کے سامنے آ گئی. اچھا, وہ کہانی کے بارے میں بتائیے گا, لیکن پہلے بتائیں کہ جن کرداروں کو آپ نے گرفتار کیا, جو ملزمان ہیں, اس میں کون کون شامل تھا؟ میاں بیوی تھے یہ دونوں؟ یہ دونوں میاں بیوی تھے. اچھا. اس بی بی کی لیکس لیک ہو جاتی ہے مقتول سے,
ایک دوسرے کو یہ نمبر اپنے ایکسچینج کر دیتے ہیں. اس لیک میں وہ بیوی اس کے پاس آ جاتی ہے اور دونوں مل کے پلان یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور آصف یعنی قاتل سے ڈیورس لے لیتے ہیں. اچھا وہ جس کی بیوی تھی اس سے ڈیورس لے کے نئے جو رشید کے ساتھ جو مقتول تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. اور یہ پہلے بھی لو میرج تھی, گھر سے بھاگ کے شادی کی ہوئی تھی؟ آپس میں تھے تو یہ رشتہ دار, لیکن لو میرج تھی, ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی. ماں باپ کی مرضی کے بغیر. اچھا یہ پلاننگ اس نے کر لی اپنے آشنا کے ساتھ. اچھا. اور اس نے اس کو انفارم بھی کر دیا قاتل کو کہ میں نے تم سے ڈیورس لے کے اس سے شادی کر لینی ہے. صحیح. جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسے شدید غصہ بھی آیا, رنج بھی آیا. اس نے فوری طور پہ اپنے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس کو بلوایا. وہ آئے اور لڑکی کو لے کے چلے گئے واپس بہاول نگر. صحیح. یہ رات اس نے ادھر اسٹے کر لی. رات جب اسٹے کی, جیسے اس کو رات کو موقع ملا اس نے اس کو پھندا لگایا اس کے اوزار بند کا. مقتول کی طرف اسٹے کر لیا. مقتول کی طرف اسٹے کر لیا. اچھا. مقتول سے میل جول لڑکی کا ہی تھا, لڑکی کی وجہ سے یہ ملا. لڑکی کی وجہ سے یہ بھی آتا جاتا تھا اس کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اس کا پھر اوزار بند سے اس کا گلا دبا دیا, اس کو پھندا کر کے مار دیا اور اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء جو وہ کاٹ دیے اور وہاں سے پھر بھاگ گیا. وہاں سے فرار ہو گیا. یہ قتل پھر غیرت کے نام پر ہی ہوا تقریباً؟ جی یہ آنر کلنگ ہی ہوا, لیکن اس کو زیادہ تر یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے ڈیورس لے کے اس کے ساتھ شادی کر لے گی. اس بات کا زیادہ رنج تھا اس کو. رنج تھا جس کا اس نے وہ بھرپور بدلہ لے لیا اس کو. تو بیوی پر بھی کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی یا کیا تفتیش میں اور کیا کیا باتیں سامنے آئیں؟ نہیں, بیوی تو قتل ہونے سے پہلے واپس جا چکی تھی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی تھی. اسے تو کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ جب ہم نے ریڈ کر کے پکڑا ہے تو اس کو الگ جگہ سے پکڑا ہے اور بیوی کو اس کے گھر سے پکڑا ہے. صحیح. وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی اور یہ جو قاتل تھا یہ کہیں چھپ کے رہ رہا تھا. صحیح. ان دونوں کو پھر گرفتار کیا. تو گرفتار کرنے کے بعد جب آپ نے ان سے تفتیش کا آغاز کیا تو ان کا موقف کیا تھا؟ یہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے تھے. نہیں ظاہر مرڈر تھا, کیسے ماننا تھا انہوں نے. لیکن جب ہم نے تمام ایویڈنسز ان کے سامنے رکھ دیے تو پھر کوئی انہیں اور راستہ نظر ہی نہیں آیا. پھر آپ کے سامنے ہر چیز انہوں نے بتا دی کہ جو اس نے کیا. لیکن اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو آصف ہے وہی مرکزی ملزم ہے اور وہی ملزم ہے جس نے قتل کی واردات کی, کے ساتھ اس کی بیوی بھی شامل ہے؟ نہیں, سینٹرل جو ہے نا اکیوز یہی ہے, آصف ہی ہے. آصف ہی ہے. وہ خاتون کا اس میں قتل میں نہیں ہے, انوالومنٹ نہیں ہے. ہاں نہیں, اس کی کنسنٹ نہیں ہے اس میں. لیکن پھر بھی حراست میں لے رکھا ہے اسے. یہ انٹروگیشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم تھارو اس کی انٹروگیشن کر سکے تاکہ کوئی سکم خالی نہ رہ جائے. کل کو یہ نہ ہو کہ ایک کو ہم چلان کر دیں اور اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو اور وہ کردار باقی رہ جائے. ظاہر مرڈر ہے اور قتل کو پورے ایویڈنسز کے ساتھ ہمیں چلان کرنا ہوتا. صحیح. تو اب کی تفتیش میں کیا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ وہ خاتون نہیں ہے اس میں شامل؟ جی اپیرنٹلی ایسی ہی ہے. نہ اس کی کنسنٹ تھی نہ وہ موقع پہ تھی. تو اسے چھوڑ دیا جائے گا, رہا کر دیں گے؟ ظاہر جی, اسے پھر عدالت کے رحم و کرم پہ. اور ملزم جو مرکزی ملزم ہے اس نے اعتراف جرم کر لی ہے. اس نے اعتراف جرم کر لیا اور وہ غیرت کا نام ہی دے رہا ہے اسے. کیا موقف میں کیا بتاتا ہے کس وجہ سے اس نے مرڈر کیا؟ موقف میں یہ بتاتا ہے کہ میری بیوی پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا, مجھ سے ڈیورس دلوا کے خود شادی کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. صحیح. لیکن جس اتفاقی سے قتل کیا اس نے, تو یہ ہمارے لیے بڑا سٹننگ تھا. اب گرفتاری بھی کر لی, تفتیش بھی مکمل ہو چکی ہے. مزید اس سے قرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ اور مقتول کا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ کس کی مدعیت میں درج ہے؟ مقتول کا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کے مالک کی مدعیت میں ہوا ہے. اچھا. اور ان کو میکسیمم پلینٹی دلوانے کے لیے تمام میجر ایویڈنسز ہم نے مثل کا حصہ بنا دیے ہیں, جیسے جیو فینسنگ کی رپورٹس, جیسے اس کی سی ڈی آرز, وہاں پہ اس کی لوکیشنز, جیسے جس سے پھندا دیا گیا تھا وہ اوزار بند, جس سے اس نے وہ ٹول کاٹا تھا وہ نائف, ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے کوئی اس کا سکم خالی نہیں چھوڑا. انشاءاللہ تمام ایویڈنسز کے ساتھ اسے ہم چلان کریں گے.